الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ معزز حضرات، فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی صاحب، میری عزیز بہنوں بیٹیوں، فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی صاحب نے چند دن پہلے جب مجھے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تو میں نے ایسے ہی برسر سبیل میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کتنے لوگ ہوں گے، کون اس سامعین ہوں گے؟ تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا چلیے گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، چلیے آج ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خاص طور پر کچھ ان خواتین کے حوالے سے۔ اور میرا بہت انہوں نے آسان کر دیا میرے لیے کہ انہوں نے میری کتاب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون اول، جن کو میں نے نام دیا ہے، وہ کتاب آپ کو دکھائی ہے تو میرے لیے آسانی ہو گئی کہ مجھے تمہید باندھنے میں اب آسانی ہو گئی ہے۔ تو خیر، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں نے اس آج کی جو ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان رکھا ہے کہ ذہین و فتین خواتین کا تذکرہ۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں یہ پروگرام سن رہی ہیں وہ سب کے سب انتہائی ذہین، انتہائی فتین، بڑی انٹیلیجنٹ، بڑی سمجھدار ہیں۔ بھئی اگر سمجھدار نہ ہوتی اس پروگرام کے اندر کیوں شرکت کرتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہ سب سمجھ اور یہ توفیق دی ہے اور یہ ذہانت اور فطانت دی ہے کہ آپ دینی پروگراموں کے اندر حصہ لے رہی ہیں اور الحمدللہ آپ دین کو سمجھ رہی ہیں، دین کو حاصل کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں۔ تو خیر، میرے سامنے ویسے تو ہم انشاءاللہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے گفتگو کریں گے، لیکن ان سے پہلے ایک واقعہ میں نے گزشتہ دنوں پڑھا، مجھے بڑا پسند آیا اور مجھے حقیقت میں یہ بات اچھی لگی کہ ہماری شروع سے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر دور میں بے شمار ایسی خواتین ہیں جو بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بڑی ذہین ہوتی ہیں، بڑی فتین ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں یقین ہوگا کہ حرب فجار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 سال کی تھی جب یہ حرب فجار ہوئی ہے۔ اور یہ حرب فجار عرب کے دو بڑے مشہور قبیلے، ایک بنو قیس کے اندر اور دوسرے بنو کنانہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے بنو کنانہ کے ساتھ تھا، اور بنو قیس جو ہیں یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ بنو حوازن ہو گیا، اس کے علاوہ آپ نے سن رکھا ہے کہ بنو حوازن ہے یا بنو ثقیف ہے، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ بنو قیس سے ان کا تعلق تھا۔ تو بہرحال ہم اس یعنی وہ لمبی بات میں جائے بغیر، یہ جنگ جو تھی یہ غلط جنگ ہوئی، بہت بری تھی، لیکن بہرحال اس زمانے میں یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ذرا سی کچھ اختلاف ہو جاتا تو جھگڑے شروع ہوتے، وہ مدتوں تک چلے رہتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بنو کنانہ اور بنو قیس کے درمیان آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ بھئی ایک رشتہ کسی کو دے دیا، وہ اس کے جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں آپ کے رشتہ دار بن گئے۔ آپ نے ایک بیٹی کسی سے لے لی، وہ آپ کے رشتہ دار بن گئے۔ آپ نے کسی کی بیٹی دے دی، وہ آپ کے رشتہ دار بن گئے۔ یہ تو عام سی بات تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں ان کا نام تھا عبد مناف۔ میں مختصر اس کو کروں گا کہ عبد مناف جو ہیں نبی علیہ السلام کے بھی جد امجد تھے، اور عبد مناف کی پوتی ان کا نام تھا سمیہ۔ یہ سمیہ جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی بنو قیس کے ایک آدمی کے ساتھ جن کا نام تھا اللہ آپ کا بھلا کرے مسعود بن ثقفی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک عام سی بات تھی۔ اب جس وقت یہ حرب فجار ہونے لگی تو یہ بڑے خاندان کی عورت تھی، اور ان کا خامد مسعود جو ہے یہ بھی بڑا آدمی تھا۔ تو اس وقت کے رواج سمجھ لیجیے، یہ جو خاتون تھی سمیہ،
یہ شاعرہ بھی تھی. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ جو شاعر ہوتے تھے یا شاعرہ ہوتی تھی، شاعرات ہوتی تھی، ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، بڑی توقیر ہوتی تھی. تو خیر سمیہ کا خیمہ بھی جو مار کا ہونا تھا، جس جگہ لڑائی ہونی تھی، میدان کے ایک طرف ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا. تو سمیہ جو ہے وہ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوئی تو انہیں رونا شروع کر دیا. اب رو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا خامد آیا. اس نے دیکھا کہ ان کی بیوی رو رہی ہے. اس نے پوچھا بھائی سمیہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے خاندان کی اور تیرے خاندان کی تھوڑی دیر کے بعد لڑائی ہونے والی ہے. اب جنگ کی صورت میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا خاندان ہار جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا خاندان ہار جائے. اب اگر میرا خاندان ہارتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، کتنے لوگ قیدی بن جائیں گے. تو مسعود جو ہے سخی بڑا آدمی تھا. اس نے کہا دیکھو بات سنو، رونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو کہ جو بھی تمہارے خیمے میں آ جائے گا اس کو ہماری طرف سے امان ہے. مراد یہ تھی کہ بنو کنانہ کا اگر کوئی شخص بھی تمہارے خیمے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کی رسی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو امان. تو سمیہ بڑی سمجھدار عورت تھی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے بھی ذہین اور فطین خواتین کا تذکرہ. تو سمیہ نے کیا کیا، اس نے جلدی سے، خیمہ تو اس کا تھا لیکن خیمے کے اندر کوئی سامان رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کا سامان ہوگا، کوئی تلواریں پڑی ہوں گی، کوئی سامان حرب پڑا ہوگا. اس نے خیمے کو خالی کرنا شروع کر دیا اور سامان کو ایک طرف رکھا. مراد یہ تھی کہ اس نے خیمے کو بڑا کرنا شروع کر دیا تاکہ اگر میرے خاندان کو، بنو کنانہ کو اگر شکست ہوتی ہے تو اس کے آدمی بھاگ کے آئیں تو اس کا میرے خیمے کے اندر آ کے بنا لے لیں. اس کے ساتھ ہی جس وقت اس نے اپنے خیمے سے سامان کو ایک طرف رکھ دیا، اس کے بعد اس نے لمبی لمبی رسیاں لی اور خیمے کے ساتھ باندھنی شروع کر دی. مراد یہ تھا کہ بھائی اگر خیمہ جو ہے اس کے اندر کتنے آدمی آ سکتے ہیں، 50 آ سکتے ہیں، 100 آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا. تو اگر جو لوگ اگر زیادہ ہوں تو وہ کیا کریں، کو رسیوں کو پکڑ لیں. خیر اب تھوڑی دیر کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے. جس وقت جنگ شروع ہوتی ہے تو ہوا یوں کہ شروع میں بنو کنانہ جو تھا اس کو شکست، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا اور بنو کنانہ کو فتح ہونی شروع ہوئی اور بنو قیس کو شکست ہونی شروع ہو گئی. اب ہوا یوں کہ اس کا خامد تھوڑی دیر کے بعد جس وقت بنو قیس کو شکست ہونی شروع ہوئی تو اس کا خامد بنو مسعود ثقفی بھاگتا ہوا آیا. اب اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی خیمے کے اندر. اس نے آ کے کہا، اس نے کہا سمیہ بات یہ ہے، اللہ کے بعد تمہارا ہی ہے، اب تمہارا خیمہ ہے، مجھے تو شکست ہو گئی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں نے تو اپنے خاندان کے لیے تیار کیا تھا لیکن کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ میرے خیمے کے اندر بیٹھ لو. اب عزیزو ہوا یوں کہ تھوڑی دیر کے بعد شکست جو ہے وہ بنو قیس کو اور ہوتی چلی گئی. اب جو بنو کنانہ کا سردار تھا وہ حرب بن امیہ بن عبد الشمس، اس کو بھی پتا چل گیا کہ خیمہ اس کا تیار ہے اور خیمہ اس نے تیار کیا تھا. بڑا آدمی تھا وہ، ابو سفیان کا والد تھا بھائی جب. تو وہ بنو کنانہ کا سردار تھا، اس کی قیادت کے اندر یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی. تو اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سمیہ کے خیمے کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی بنو قیس کے لوگ اس کے خیمے کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس نے آواز دی زور سے، اس نے کہا پھوپھی تیرے خیمے کے اندر جو آدمی بھی پناہ لے گا اس کو ہماری طرف سے امان. اب یہ دیکھیے ایک خاتون کی ذہانت اور فطانت سے، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، بنو قیس کے بے شمار لوگ آ گئے. وہ خیمہ بھر جاتا ہے. خیمہ بھر گیا تو اس نے پہلے سے چونکہ رسیاں باندھی ہوئی تھی اور اب اس کا خامد کے اس کی سسرالی رشتہ دار بن گیا نا، انہوں سب نے اس کی رسیوں کو پکڑنا شروع کر دیا. اب چونکہ حرب جو ہے، حرب بن امیہ، وہ یہ اعلان کر چکا تھا، لہذا اس عورت کی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ قتل خانے سے بچ جاتے. تو اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ اس عظیم خاتون کی اپنے زمانے میں یہ اپنے قوم کی وقار کا سبب بن جاتی ہے. تو میری بہنوں، میری بیٹیوں،
मैंने ये वाकया चूंकि तारीख के अंदर पढ़ा तो मुझे सच्ची बात है उस औरत की जहानत के ऊपर कि आप अंदाजा करें कि उस औरत की जहानत और फतानत की वजह से कितने लोग कत्ल गारत होने से बच जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इस बारे में औरतों को जो मुकाम दिया है वो क्या कहा है, शकायक रजाल, कि औरतें जो हैं ये बिल्कुल शकायक और रजाल, जिस तरह मर्दों का इस्लाम के अंदर हिस्सा है इसी तरह औरतों का भी इस्लाम के अंदर हिस्सा है। और कुरान पाक की ये जो आयत मैंने तमहीदन इसके अपने प्रोग्राम के आगाज में पढ़ी थी, ये सूरह नहल की आयत नंबर 79 है, बड़ी 97 आयत नंबर है सूरह नहल की, बड़ी अहम आयत है। और मुझे याद है कि आज से कुछ अरसा पुरानी, कोई साल हो गया बल्कि ज्यादा हो गया, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो ये आयत मेरे सामने से, अब यकीन जानिए कि जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह इसका अतलाक तो मेरे ऊपर होता है। मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, जरा सुने, अल्लाह फरमाते हैं मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो कोई अमल साले करता है, मर्द हो या औरत हो। अब चूंकि हमारे मुखातब औरतें हैं, मर्द हैं, जो भी अगर कोई नेक अमल करता है वो हुवा मोमिन, उसकी शर्त क्या है कि वो मोमन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तो हम क्या करते हैं कि फिर उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते हैं। अच्छा जी, मैंने फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा इसकी कई दफा इसके तराजम, इसके मानी, इसके मतलब के ऊपर गौर करना शुरू किया। मुफस्सरीन ने इसके मुख्तलिफ माने लिखे। सादत समझते हैं, मुझ समेत हम में से हर शख्स चाहता है कि मैं सादतमंद बन जाऊं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी का माना एक जो है वो ये है कि सादतमंद जिंदगी, कनात वाली जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, वो जिंदगी जिसके ऊपर आदमी जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं वरा नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, दुनिया के अंदर भी हम उनको पाकीज़ा जिंदगी देते हैं, सुकून वाली जिंदगी देते हैं, उनको इत्मीनान वाली जिंदगी देते हैं, कनात वाली जिंदगी देते हैं, सआदत वाली जिंदगी देते हैं। और फिर क्या होगा, वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, क़यामत वाले दिन जो है हम दुनियावी एतबार से भी दुनिया के अंदर जो दे दिया वो तो सुकून वाली। मुझे इस मौके पर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था दुनिया के अंदर एक जन्नत है, जो इस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा वो उखरवी जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं होगा। लोगों ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा इमाम इब्न तैमिया से कि वो दुनिया की जन्नत कौन सी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि जो इस दुनिया की जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो जन्नत की जिंदगी, जन्नत की वो उखर आखिरत की जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने फरमाया था कि वो जन्नत ईमान है। मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मौजूद सामीन, याद रखिए सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया है वो क्या है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। काबे का रब गवाह है, कई दफा ऐसा होता है मेरे साथ, मैं कई दफा बैठता हूँ सोचता हूँ अब्दुल मालिक तेरे ऊपर अल्लाह ने बेशुमार इनामात किए हैं, उन इनामात में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने तेरे ऊपर क्या किया। उसका जवाब मैं क्या कहा करता हूं, उसका जवाब ये है अल्लाह ने मेरे ऊपर सबसे बड़ा इनाम ये किया है कि मुझको मुसलमान किया है और मुसलमान बनाया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। हमारे पास चूंकि वक्त थोड़ा रह गया है तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और वो ये है अजीजों, इस दुनिया के अंदर बेशुमार ज़हीन और फतीन औरतें पैदा हुई, लेकिन मैं कहा करता हूं कि मेरी अम्मा खतीजतुल कुबरा जैसा ज़हीन और फतीन बहुत कम औरतें। वह सबसे पहली उसकी जहानत की आप यकीन जाने ना, अम्मा हमारी इतनी ज़हीन थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल का पता चला, है जी, जिस वक्त वो उनका सामान लेके जाते हैं बुसरा शाम की तरफ और फिर तजारत करके आते हैं, और उनका जो गुलाम है मैसरा वो आके खतीजतुल कुबरा को आपके खसाइल, आपके करदार, आपके अखलाक के बारे में बताता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अम्मा खतीजा ने जो इंतहाई ज़हीन, समझदार, इतनी ताहिरा थी, उसने एक इंतहाई जहानत का मुजाहरा करते हुए उसने क्या किया, उसने अज खुद आगे बढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
نکاح کر. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میں کئی دفعہ, یعنی آپ یقین جانیے گھنٹوں تو نہیں لیکن بڑی دفعہ میں نے اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, اور وحی کا نازل ہونا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی, کوئی چھوٹا سا حادثہ تو نہیں تھا, چھوٹا سا واقعہ تو نہیں تھا. تاج نبوت آپ کے سر پر رکھا گیا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی. اس وقت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے ہیں اس کی ذرا قوت کا اندازہ کرے, طاقت کا اندازہ کرے. یہ کتنی ذہین, کتنی فتین عورت تھی, کتنی سمجھدار عورت تھی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہیں وہ آپ کو, معاذ اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات کا ذکر کرتے ہیں. چونکہ ہماری گفتگو فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی صاحب بھی سن رہے ہیں, میں کئی دفعہ میری تمنا ہوئی ہے, خواہش ہوئی ہے کہ کاش یہ جو 6 صفتیں ہماری اما سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کو میں نے اپنی کتاب کے اندر خاتون اول لکھا ہے, ان کے بارے میں یہ 600 صفات ہیں, ان کی تشریح پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کتاب لکھی ہو, میرے علم کے اندر نہیں ہے. لیکن آئیے تھوڑا سا مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت صفتیں وہ بیان کرتی ہیں. اور سب سے پہلی صفت وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم. کہتی ہیں کہ آپ کی خوبی, آپ رشتے, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ رشتے جوڑنے والے ہیں, آپ اپنے جو قریبی آپ کے جو پیارے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے, پیار کرنے والے. اور میرے عزیزو, صلہ رحمی کے اتنے فوائد ہیں, اتنے فوائد ہیں, میرے ماں باپ قربان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو, اس کی عمر لمبی ہو, عمر دراز ہو, اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں آیا, میں نے الحمدللہ اس کے بڑے ذاتی فوائد ہیں. صلہ رحمی کے اتنے فوائد ہیں, اتنی برکت ہے, اور اسی کے بعد ہے کہ یہ قناعت والی انسان کی زندگی کر جاتی ہے, اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم فلیصل رحمہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بات لمبی نہ ہو جائے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج سے 2-3 سال پرانی بات ہے, میں پاکستان گیا تو میں نے صلہ رحمی کا ایک قافلہ چلایا. میں اپنی برادری کا صدر ہوں, تو میں نے کیا کیا, ہم نے پوسٹر لی, اس کے اندر اپنی جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے ذمہ داران کو بٹھایا. ہم اپنی بیٹیوں کے گھر گئے, اپنے رشتے داروں کے گھر گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے یہ قافلہ صلہ رحمی شروع کیا. کوئی تقریباً 16 جگہ پہ ہم نے مقام پڑاؤ کیا, 16 گھروں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر, مختلف بستیوں کے اندر گئے. میں نے اس کی روایات لکھی, انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے وہ. اتنا لطف آیا, اتنا مزہ آیا. اور کبھی کبھار میں یہ کرتا ہوں, آپ کو یہ دعوت دوں گا, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے عزیزوں, ٹیلی فون پکڑیں. اب تو ٹیلی فون فری ہے ویسے بھی. پھوپھی آپ کا کیا حال ہے, چچی آپ کا کیا حال ہے, بہن آپ کا کیا حال ہے, بچے کیسے ہیں, آپ بیمار تھی, میں نے آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مال سے مدد کریں, یہ ضروری نہیں ہے پیسہ دیں پھر ہی صلہ رحمی ہوتی ہے. یقین جانیے میں نے اس کا اتنا لطف لیا ہے. میں جب چھٹی جاتا ہوں, ذرا مجھے معاف کر دیجیے گا اس کے اوپر, میری جو چچرات بہنیں ہیں, دور کے بھی رشتے دار ہوتے ہیں, میں اپنی وائف کو ساتھ لیتا ہوں, جاتا ہوں, ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. ہاں بھائی بہن کیا حال ہے, بیٹی آپ کی جوان ہو گئی ہے, اس کا رشتہ کیا ہے, کہاں رشتہ کیا ہے, بچے کیا کر رہے ہیں, خامد کیا کر رہا ہے, آپ کی مالی حالت کیسی ہے, بیمار تو نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر یہ ٹیلی فون کرنا یا کسی کا ہاتھ پیغام. میں آپ کو ایک بات بتا, پچھلے دن کی بات ہے, ہمارے ایک عزیزہ جا رہی تھی پاکستان, تو میں نے کیا, کھجوریں میرے پاس الحمدللہ پڑی ہوئی, میں نے 1-2 ڈبے, اچھا
बहना आप जा रही हैं, ये मेरी तरफ से फलां को दे देना। अब कितने की खजूरें होंगी भाई? 10 रियाल की होंगी, 15 रियाल की होगी। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया तहाबू तहादू तहाबू, तुम तोहफे दिया करो, इससे क्या होता है? आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अरे देखो, ये तोहफे, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने हमें जो सबसे पहली जो सिफ्त हजरत खतीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की, और ये कब की बात है? 15 साल हो गए शादी को। नबी अलैहिस्सलाम की खलबत की साथ थी, जलबत की साथ थी, और हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी उस 15 साल जिंदगी का निचोड़ नबी अलैहिस्सलाम की सिफ्तों की सूरत में बयान कर रही हैं। इन्नका लतसिलुर रहम। और दूसरी सिफ्त जो है बयान की, वो ये है, वो कहती हैं तस्दुकुल हदीस। नबी अलैहिस्सलाम की कह रही हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं। अच्छा, सच बोलने के फायदे ही फायदे, इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, उसका आदमी को तसव्वुर नहीं कर सकता है। मेरे पास एक छोटा सा वाकया बयान करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वक्त पे अपनी बात को खत्म करेंगे। और वो ये है कि रिबी बिन हराश गतफानी बड़े अजीम आदमी थे, ताबी थे। इनके बारे में मशहूर था कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। यानी बाद लोगों के बारे में हम जानते हैं आज के दौर के अंदर भी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो झूठ नहीं बोलते। और मुसलमान जो है उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मुसलमान बखीर हो सकता है, फलां भी। लेकिन आपसे पूछा गया मुसलमान झूठा भी हो सकता है? आपने फरमाया मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान हमेशा सच बोलता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रिबी बिन हराज के बारे में आता है कि ये हमेशा सच बोलते थे। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, और आपको पता है कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम था, जाबर था। अगर उसके काबू पे चढ़ जाता था तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। इंटेलिजेंस के आदमी हज्जाज बिन यूसुफ के पास गए, उन्होंने जाके कहा कि रिबी के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, ये हुकूमत को मतलूब है, और लोग कहते हैं कि रिबी बिन हराश जो हैं इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। कहने लगे कि वो दोनों बच्चे उसके हुकूमत को मतलूब हैं, और हमारी इंटेलिजेंस ने ये बताया है कि वो आज कर इस इलाके में आए हुए, हमें वो मिल नहीं रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि वो कहां पर है। हज्जाज ने कहा ये कौन सी बात है, अभी पैगाम भेजते हैं। रिबी को बुला लिया, रिबी से पूछा कि हाँ भाई आपके बेटे किधर हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बिला तअम्मुल फौरी तौर पे क्या कहते हैं, कहने लगे हुमा फिल बैत वल्लाहुल मुस्तआन। कहने लगे भाई मैं तो उन दोनों को अपने घर में छोड़ के आया हूं, और उनके अंजाम के एतबार से अल्लाह ताला से मदद तलब करता हूं, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अजीजों ये हुआ कि हज्जाज को उनकी सच्चाई इतनी पसंद आती है कि उसने कहा हुमा लक, उसने कहा कि ये दोनों जो है ये आपके सुपुर्द किए जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी जो सिफ्तें बयान की गई हैं, वो 6 सिफ्तों में दूसरी सिफ्त जो है वो है कि नबी अलैहिस्सलाम आपकी सीलम में है कि आप नबूवत मिलने से पहले क्या था? नबूवत मिलने से पहले आपका लक़ब क्या था? सादक था, अमीन था, आपने कभी झूठ नहीं बोला। आप अलैहिस्सलाम की जो सिफ्तें बयान की हैं, वो उनमें दूसरा नंबर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का सच होना है। इंशाअल्लाह वक्त हमारा चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए बात को खत्म करते हैं। बाकी जो 4 सिफ्तें हैं वो इंशाअल्लाह मंसूर मदनी साहब जो हैं वो बयान करते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जालियात मंत का सनाइया को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, इन लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर मदनी साहब, अल्लाह ताला आपको कितने देर बरकत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।